بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور یہ چونکہ سورج گرہن آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سا عمل ہمارے لیے بہترین ہے اور کس عمل کی زکوٰۃ ادا کریں، اور سورج گرہن یا چاند گرہن کو کس طرح گزارنا چاہیے اور شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج گرہن اور چاند گرہن میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ مختصراً آپ کی خدمت میں چند ایک معروضات پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے سورج گرہن اور چاند گرہن کی کیا حیثیت ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بھی انسان کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ جب تم دیکھو سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے تو فوری طور پہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو۔ تو سب سے پہلا جو ہمیں اسلام نے سبق دیا وہ یہ ملا، سورج گرہن اللہ کی نشانی ہے، چاند گرہن اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے۔ یہ سارا نظام کائنات اس مالک اور اس خالق کا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق ہی ہر چیز چلتی ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے شر بھی رکھا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہ سفلی ہوتے ہیں، وہ خاص طور پہ ایسے وقتوں میں، ایسے ٹائم میں بہت ہی پڑھائیاں، بہت ہی اعمال اور بہت وظائف کرتے ہیں، اور وہ جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں یا جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو اس کے بارے میں تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ ہم نے بھی چاہا کہ ہم آپ کی خدمت میں چند ایک چیزیں ذکر کریں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سورج گرہن نہیں ہے، یعنی پاکستان میں سورج گرہن ہمیں نظر نہیں آ رہا، یا ہماری کنٹری میں نہیں نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ہوگا، کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دینا ہے تو وہ آپ کو فائدہ ملے گا، اگر اس کی طرف سے نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں سورج گرہن دیکھا جاتا ہے وہاں پر اس کے تقریباً 70-80% اثرات ہوتے ہیں۔ جہاں سورج گرہن یا چاند گرہن نظر نہیں آتا وہاں پہ 40% تک اثرات پائے جاتے ہیں، اور اس سے لوگ اچھے اور برے اثرات حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو سفلی کا کام کرتے ہیں، کالے کا کام کرتے ہیں، وہ اس میں اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے اعمال اور طریقہ کار کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور ہم نوری علم کے ماہر ہیں اور اس کے عاشق ہیں، تو ہم اسی حساب سے ہی اعمال کریں گے۔ سورج گرہن کا جو صدقہ ہے وہ کوئی بھی کالی چیز یا پیلی چیز، کالے رنگ کا کپڑا، کالے رنگ کے چنے، کالے رنگ کی اور کوئی چیز، ایسے ہی پیلے رنگ کا کپڑا، پیلے رنگ کی کوئی بھی چیز آپ صدقہ کریں تو یہ اس سورج گرہن کا صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں، حسب توفیق آپ کی طاقت کے مطابق ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق صدقہ کریں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہت برکت حاصل ہوگی۔ خاص وظیفہ جو سورج گرہن کا بتایا گیا ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ آپ سورۃ العصر کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ عصر کی نماز کے پہلے اور بعد میں ہے، اور اس کا عین جو عروج ہے وہ عصر کے وقت ہے۔ تو ایک تو یہ ایک خاص وقت ہے کہ 3 بجے سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور 5 بجے تقریباً اس کا عروج ہوگا اور 7 بجے اس کا اختتام ہو جائے گا، یعنی یہ عصر کا وقت ہے، عصر سے پہلے اور بعد میں عروج عصر کے وقت ہے، تو اس لیے بھی اس کی ایک خاص نسبت ہے۔ اور آپ سورۃ العصر پڑھتے ہیں تو اس میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات رکھے ہیں، آپ اس کے عامل بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر اسم اعظم کا آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا رحیم، یا کریم، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو
تو یہ بھی اس وقت کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ حروف ثوابت کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ 543 مرتبہ حروف ثوابت کو آپ نے ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے اور اس دورانیے میں آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو کاٹنا ہے، کاٹ کے چاہے ان کو آٹے کی گولیاں بنا کے دریا میں پھینک دیں، قبرستان میں دفن کر دیں یا آپ جلا دیں، اور اس کے بعد روزانہ 13 مرتبہ آپ حروف ثوابت کو لکھتے رہیں تو یہ عمل آپ کا قائم رہے گا اور آپ کو اس کی برکت ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس کا بہترین تو یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میرے لیے کون سا عمل بہتر ہے اور مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے۔ میری ذاتی یہ رائے ہے ہم وہ عمل کریں جس سے ہم کام لیتے ہیں، اور وہ عمل کریں جو ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر تو آپ ایک عامل ہیں تو آپ کس عمل کے ساتھ علاج معالجہ کرتے ہیں، کس عمل کے ساتھ آپ تشخیص کرتے ہیں، کس عمل کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور کون سے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو حب کا کام کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو عداوت کا کام کرتے ہیں۔ کسی کا حب کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا عداوت کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا جادو جنات کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا اس کے علاوہ دیگر کوئی خاص مرض ہوتی ہے جس کا کسی کے پاس دم ہوتا ہے اور لوگ اس کو دم کرتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، وہ دم کرتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو جو آپ کے پاس دم ہے، جس مرض کا آپ علاج کرتے ہیں، جو چیز آپ کے عمل میں ہے اور وہ چیز جو آپ کے استعمال میں ہے، آپ اس ہی عمل کو اس میں رپیٹ کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، لوازمات کے ساتھ پڑھیں اور پورے آداب کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کے عمل کی جو تاثیر ہے وہ اور بڑھ جائے، اس کی برکت اور زیادہ ہو جائے، اور آپ اس کے ساتھ جب کام کریں گے، کسی کو دم کریں گے تو جو آپ کے پاس آئے گا اسے پہلے سے زیادہ اور پہلے سے بھی بہتر فائدہ ملے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا کرے گا، اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بہترین میرا مشورہ تو یہی ہے، آپ وہ عمل کریں جس کے ساتھ آپ پہلے ہی استعمال کر رہے ہیں، لوگوں سے کہ کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہ عمل کریں جس عمل کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو وہ عمل کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں دعا کی زکوٰۃ ادا کروں، میں فلاں اسم کی زکوٰۃ ادا کروں، فلاں دعا کی میں زکوٰۃ ادا کروں۔ آپ اس کو، اس دعا کو، اس آیت، اس اسم کو کم از کم اتنا پڑھیں کہ اگر آپ 40 دن کا عمل کریں تو ایک دن میں آپ نے اس کو کتنا پڑھنا ہے، کم از کم ایک دن کی پڑھائی اس کی پوری کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے ورد میں لائیں تو انشاءاللہ وہ عمل آپ کا جاری ہو جائے گا اور آپ اس کے عامل بھی ہو جائیں گے اور آپ کو اس کی برکات بھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ سورج گرہن، چاند گرہن میں جو عمل کیا جاتا ہے ایک بار ہی کرنے سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور پورے 40 دنوں کا ہمیں فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، ہم نے ان سے سنا ہے یا ہم نے پڑھا ہے تو ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کا راز ہے، وہ کچھ اور ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال حدیث پاک سے عرض کی ہے، وہ یہ ہے، حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، جو بھی ایک بار سورہ یاسین پڑھے گا اسے اس کا فائدہ ملے گا، یعنی 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اب سورہ یاسین پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عام روٹین میں 5 وقت لگتے ہیں، میرے جیسا جلدی پڑھے تو 3 منٹ میں بھی پڑھ دیتا ہے، کچھ لوگ اس کو 10 منٹ میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایک بندہ 3 منٹ میں، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ ایک شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے
تو پورا قرآن پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا، اور پھر 10 قرآن پاک پڑھے گا تو کتنا وقت لگے گا۔ اب 10 بار قرآن پاک پڑھے گا تو ہر بار پڑھنے میں سورہ یاسین بھی پڑھی جائے گی، اور 10 قرآن پاک میں 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے گی۔ اب جس نے 10 بار قرآن پڑھا ہے اس کا جو کمال ہے یا اس کا جو انعام ہے وہ اور ہے، جس نے ایک بار ہی سورہ یاسین پڑھی ہے اس کا انعام اور ہے۔ اور حقیقت یہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ایک بار پڑھے گا اس کو کم ثواب ملے گا، جو 10 بار پڑھے گا اس کو زیادہ ملے گا۔ اس کو بھی مالک عطا کرے گا انعام، اور اس کو بھی مالک عطا کرے گا انعام، لیکن محنت میں، کوشش میں، محبت میں، وقت میں فرق ہے۔ اس لیے دونوں کی تاثیر میں اور دونوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کرنا ہے اس میں یقیناً اللہ کی مرضی سے فرق ضرور ہوگا۔ مالک جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں نے جو فرمایا ہے وہ بے شک ٹھیک ہے، درست ہے۔ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ آپ کا عمل جاری ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا عمل جاری ہو گیا، اب مجھے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں ایسے جو مرضی کروں کر سکتا ہوں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ اس عمل کا دروازہ کھولتے ہیں، آپ اس میں ان ہوتے ہیں، آپ روحانیت میں داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ آگے جائیں گے تو آگے آپ کو بہت کچھ ملے گا، تو پھر آگے آپ کو اعمال بھی کرنا ہوگے، آگے آپ کو زکوٰۃیں بھی ادا کرنا ہوگی، آگے آپ کو شرائط بھی پوری کرنا ہوگی، اور پھر آپ اس روحانیت میں اور آپ عملیات میں کامیاب ہوں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 45، اس کی ناچیز نے زکوٰۃ ادا کی اور 40 دن اس کے پورے کیے، 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ کیا۔ اب اس میں شب برات بھی آئی، اس میں شب معراج بھی آئی، اس میں ماہ شعبان بھی آیا، دیگر خاص ایام بھی آئے۔ کچھ لوگ ہیں جو ایک ہی رات میں عمل کرتے ہیں، جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، یا اس کے علاوہ کچھ خاص دن ہیں، تو ایک ہی شب میں عمل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عامل ہو گئے۔ بے شک ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک رات اس کو پڑھا ہے، ایک بندے نے اس کو 40 دن تک لگاتار پڑھا ہے، اس نے شرائط کو ہی پورا کیا، لوازمات کا بھی خیال رکھا، وقت بھی نکالا، اور اس نے لگاتار بغیر ناغہ کیے اس عمل کو پڑھا بھی، اور اس عمل میں وہ مشغول رہا۔ اب ایک بندے نے ایک دن پڑھا ہے، ایک بندے نے 40 دن پڑھا ہے، آپ کے تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کم از کم اس کے ثواب میں تو فرق ہوگا۔ ایک بندے نے ایک آیت 3000 مرتبہ پڑھی ہے، ایک بندے نے اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھا ہے، تو 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تو جس نے اس کو 3000 مرتبہ پڑھا ہے اور جس نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، ان کے ثواب میں ضرور فرق ہوگا۔ اور جس نے 3000 مرتبہ پڑھا ہے، جس نے 1.25 لاکھ پڑھا ہے، اس نے وہ اس جگہ، اس وقت، اس دن بھی وہ عمل کیا ہے، لہذا اس کی جو تاثیر ہوگی، اس کی جو برکت ہوگی وہ زیادہ ہوگی۔ اس لیے ابتدائی طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایڈ کرنے کے لیے، ان کو ذوق دلانے کے لیے، ان کو اس دروازے میں داخل کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ عمل پڑھ لیں تو آپ کا یہ عمل جاری ہو جائے گا، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس پہ داخل ہو گئے تو پھر اب آپ باقاعدہ اس پہ ریاضت کریں، اس کو جاری رکھیں، اس کو اعمال میں لائیں، دیگر اعمال کریں، تاکہ آپ کو مکمل طور پہ کامیابی مل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کچھ لوگ ایک بار ہی عمل کرتے ہیں اور وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ ہمارے بزرگوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہمارے پیر و مرشد کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہمارے استاد کی روحانیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہمیں جو اجازت مل گئی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو وہ تو کہہ دیں تو اس کے ساتھ کام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے کامل ہوتے ہیں، وہ کہہ دیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی ان کو عمل کرواتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم یہ کام کرتے رہو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تو وہ صرف فقط کہہ دینے سے ہی وہ اس چیز کا عامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ کوئی عطا کر دے، لیکن اگر کوئی عطا کرے تو یہ اور چیز ہے، جو کسب ہے وہ اور ہے، واہب اور ہے، کسب اور ہے۔
جو چیز عطا کی جائے وہ اور ہوتی ہے، اور جو چیز خود حاصل کی جائے وہ اور ہوتی ہے۔ تو ہم تو وہ ہیں کہ اگر ہمیں کوئی عطا کرے تو ہم لینے کو تیار ہیں، اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ یہ محنت کریں، یہ کوشش کریں تو پھر آپ کو ملے گا، تو ہم پھر بھی تیار ہیں، کیونکہ ہم نے جو اس چیز کو حاصل کرنا ہے اور ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یقیناً اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کی بہت ساری برکات ملے گی اور ہمیں اس کے بہت کمالات ملیں گے۔ تو آپ اس اندازے سے، اس میری چند باتوں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، آپ کے لیے کون سا عمل کرنا بہترین ہے، اور کون سا عمل آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایک میرے بھائی ہیں محمد ارشاد احمد میواتی صاحب، انہوں نے مجھے ایک عمل بھیجا ہے دعائے برہتی کا، اور وہ بڑا باکمال عمل ہے، اور انہوں نے مجھے پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اب ان کے کہنے اور ان کی محبت پہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ کر لوں۔ ماہ رمضان مبارک میں ہی یہ کیا جاتا ہے، ان کو ان کے استاد نے یہ بتایا ہے، اور ان کے استاد کو کسی روحانی چیز نے بذریعہ حاضری یہ بتایا تھا، آپ دعائے برہتی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان میں ادا کریں۔ جب ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو تو آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے۔ اب اس میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے، جو چاند ہے اس کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، کبھی موقع ملے گا تو ان منزلوں کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن 28 منزلیں ہیں چاند کی، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے۔ تو 28 منزلیں ہیں چاند کی، اور جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد بھی 28 ہے، اور جو اسماء برہتیہ ہیں ان کی تعداد بھی 28 ہے۔ تو ایک اسم کو ایک دن پڑھا جائے، دوسرے کو دوسرے دن، تو پہلے دن سے لے کر 28 دنوں میں ہم 28 اسماء کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پہلے اسم کو پڑھیں، اس کی تعداد ہم 1800 مرتبہ کریں، یعنی برہتیہن، اس کو ہم 1800 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ماہ رمضان مبارک میں جو نیکی کا ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا اجر 10 گنا تک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ماہ رمضان میں نیکی کریں تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو 1800 مرتبہ پڑھیں تو جب اس کو 78 کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا، ضرب دیا جائے گا، 78 کے ساتھ اس کو ضرب دیا جائے گا تو اس کا 1.25 لاکھ بن جائے گا۔ یعنی آپ اس کو صرف 1800 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ کے فضل سے، ماہ رمضان کی برکت سے وہ آپ کا 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ دوسرے دن آپ دوسرا پڑھیں، تیسرے دن تیسرا، ایسے ہی ہر دن آپ ایک اسم پڑھتے رہیں تو آپ کی روزانہ کا یہ جو عمل ہے یہ 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے گا، اور اس طرح آپ کی زکوٰۃ کامل ادا ہو جائے گی۔ اور وہ جو میرے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 سال ہو گئے، میں یہ عمل ہر ماہ رمضان میں کرتا ہوں، آپ بھی کریں، انشاءاللہ میں بھی کروں گا، اور آپ کے لیے دعا کو میں ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اگر آپ یہ عمل کریں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ماہ رمضان بڑی فضیلت والا، بڑے کمالات والا اور رحمتوں برکتوں والا ماہ مبارک ہے، تو اس میں کثرت کے ساتھ ہمیں اعمال کرنے چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ روزے دار ہوتا ہے، پورا ماحول گھر کا وہ بھی روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھنا، سحری افطاری اس کے ٹائمنگ میں، جیسے ملکی حالات ہیں تو لائٹ بھی موجود ہوتی ہے، گیس بھی موجود ہوتی ہے۔ عام دنوں میں وہ سہولیات نہیں ہوتی سحری افطاری کے وقت میں، لیکن جب ماہ رمضان ہوتا ہے تو وہ چیزیں ایک سسٹم کے تحت پورا ایک نظام چلتا ہے۔ اگر کوئی لوگ روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہیں، ان کی طبیعت اس سسٹم کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، اور بندہ اس مزاج میں آ جاتا ہے، اس کا تقویٰ، اس کا طہارت، اس کی پاکیزگی، پھر روزہ، پھر تراویح، پھر ماہ رمضان، پھر اس کی برکات، پھر شیاطین کا بند ہو جانا، تو یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ اگر اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی ارادہ کریں،
ہم بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں جتنا بھی ہو سکا زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس سے معافی حاصل کریں گے۔ اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔